السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کا دوسرا نصف پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ سورت کے شروع سے آیت نمبر 37 تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا، اور جو اہل کتاب تھے ان سے مسلمانوں کے جو تعلقات اور جہاد کے بنیادی احکام، یعنی بدر کے، حنین کے، وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کس طرح سے تمہاری جو تھی غیبی مدد کی۔ اب یہاں سے تفصیلی طور پر جنگ تبوک کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تبوک جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ 9 ہجری کے اندر جنگ تبوک کا واقعہ جو تھا پیش آیا۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ ملک شام پر ایک قبیلہ غسان وہ حکمران تھا، اور وہ روم کا جو بادشاہ تھا اس کے انڈر تھے۔ اب انہیں یہ فکر لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب جزیرہ عرب سے فتح مکہ کے موقع تک فارغ ہو چکے تھے، تو اب ہماری باری ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو روم کا بادشاہ ہے اس کو بلا کر عرب پر پہلے سے ہی چڑھائی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فیصلہ دیا کہ عرب کی سرزمین سے نکل کر دشمن کے علاقے میں جایا جائے، یعنی وہاں پر ان کو جا کر حملے سے روکا جائے۔ اب اس سفر کے اندر، اس جنگ میں سفر بھی بہت مشکل تھا، بہت لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اور سواریاں بھی کم تھی، سامان بھی پورا نہیں تھا۔ اس لیے اس جنگ کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، جیم یا شین۔ جیش لشکر کو کہتے ہیں، العسرہ الف لام عین سین را اور گولتا، جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر۔ یہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تو یہ معمول تھا کہ جب کہیں پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو کلیئر الفاظ میں نہیں بتاتے تھے، یہی بتاتے تھے ارد گرد کی جگہ کے بارے میں، تاکہ کوئی دشمن تک خبر نہ پہنچا دے، کیونکہ اندر منافقین بھی ہوتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئرلی لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اب وہاں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی قوم نے اس کے ساتھ نہ دیا تو وہ مسلمان نہ ہو سکا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو 20 دن تک دشمن کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کا مطلب ہوتا ہے گھیر کر رکھنا۔ 20 دن تک دشمن کا محاصرہ کیا، لیکن کوئی بھی دشمن جو تھا وہ مقابلے کے لیے سامنے نہ آیا، تو جنگ نہ ہوئی۔ آخر کار وہ صلح پر آمادہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن وہ صلح پر آمادہ ہو گئے، تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمان کامیاب ہو کر لوٹے، اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ملک شام جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ تو یہاں پر غزوہ تبوک کا ہی تذکرہ ہے تفصیلی۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے تقریباً اس سورت کے آخر تک یہی اسی جنگ کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ بہت اہم تھا نا، جو مقابل تھے وہ بھی بہت ایک سپر پاور تھی اس ٹائم کی، اور اس ٹائم پر جو ہے وہ سفر بھی بہت مشکل تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا تھا جب تمہیں کہا گیا کہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے نکلو، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو گئے تھے، یعنی تم نے خود کو یہ محسوس کرانا شروع کر دیا کہ ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، موسم بڑا اس طرح کے ہے، ہم کیسے جائیں گے، یہ وہ اس طرح کی ساری باتیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا پر راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ دنیا تو تھوڑا سا سامان ہے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چند دن کی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی ذلت اور رسوائی دنیا میں دے گا، محکومیت اور غلامی تمہیں دے گا، اور آخرت کے اندر تمہیں آگ کا عذاب پہنچے گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور پھر تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تم ان کے ساتھ نہ بھی جنگ کرنے کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ان کی مدد کے لیے یا ان کو غالب کرانے پر قادر ہے۔ الا تنصروا، آیت نمبر
40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم تبوک میں نبی کے ساتھ نہیں نکلو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، تو تم یاد کرو جب ان مشرکین نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا، تو میں نے تو وہاں پر بھی ان کے سامنے سے جو دروازے کے باہر پہرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح نکالا. تو اللہ نے فرمایا میں تو قادر ہوں، میں تو اپنے نبی کو غالب کروں گا ہی کروں گا. ہاں دیکھنا یہ ہے کہ تم اس میں اپنا کیا حصہ ڈالتے ہو. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اس کو، کافروں نے اس کو اس کے گھر سے نکالا، اور وہ 2 کا دوسرا تھا، یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ وہ تقریباً ہر معاملے کے اندر، دینی اور دنیاوی ہر معاملے کے اندر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی اس قدر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے اور ہر معاملے کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اور انہوں نے تقریباً آپ کی زندگی کے اندر 17 نمازیں مسلمانوں کو پڑھائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبکہ میں اس غار میں تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تیرا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی یہ ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی کہ دشمن بالکل غار کے منہ پر کھڑا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکا. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا تھا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے. ایسی کوئی بھی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ایسی تمام احادیث کو. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی اس کو بند کیا غار کو اور ان کی حفاظت کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان پر تسکین نازل کر دی، یعنی اونگ نازل کر دی، نیند دے دی، سکون اطمینان ان کے دلوں پر نازل کر دیا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ لشکر فرشتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے دن غار ثور کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے. غار ثور جو ہے یہ پہاڑ کی ایک چوٹی کے اندر ہے جو مکہ سے تقریباً جنوب کی طرف 5 میل کے فاصلے پر ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کے کلمے کو نچلا بنا دیا. آپ دیکھیں بدر کے اندر ان کو شکست ہوئی، صلح حدیبیہ میں، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، حنین میں، تبوک میں، یعنی اللہ یہ سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کفر کے کلمے کو سفلا نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. یعنی یہ دین اسلام دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو بلندی اور غلبہ نصیب ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے. یعنی اگر تم بلندیاں چاہتے ہو تو ایمان کا دامن تھامو. انفروا خفافا وثقالا، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہلکے ہو بوجھل ہو کسی بھی کنڈیشن میں ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبوک کے لیے نکلے، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں. تو صحابہ کرام پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی انفروا خفافا وثقالا، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں اور سب کو نکلنے کا حکم دیا ہے. تو ان کی اولاد نے کہا اللہ کے اے ابا جان، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑی جنگیں لڑی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر ابو بکر و عمر کے دور میں بھی، تو ہم آپ کی جگہ آپ جنگ کرتے ہیں. لیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے سمندر کا سفر کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. 7 دن تک ان کو دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا کہ جس میں ان کو دفن کیا جاتا، اور اس دوران ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی.
اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کی جب فتح ہوئی تو 90 سال کی عمر کے اندر بھی وہ جہاد کے لیے گئے تھے، اور یہ آیت پڑھتے ہوتے تھے انفروا خفافا وثقالا، کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہر حال کے اندر نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو سورت ہے نا، سورہ توبہ، اس کا ایک نام سورت فاضحہ بھی ہے، فا الف ضاد حلوے والا اور گول ہا۔ فاضحہ کا مطلب ہوتا ہے رسوا کرنے والی، کیونکہ اس میں منافقین کو بہت ذلیل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ لو کان حرزن قریباً، اللہ تعالیٰ نے اب ان کا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ارازن سے مراد دنیا کا ساز و سامان جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر رہتا ہے، اور قریباً یعنی جس کو حاصل کرنا بھی آسان ہو، اور قاصداً یعنی درمیانہ جس کے اندر بہت زیادہ مشقت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ ہوتا لتبعوک تو یہ آپ کی پیروی ضرور کرتے، لیکن ولیکن بعدت علیہم الشقہ، شقہ کہتے ہیں دور کا سفر، ٹھیک ہے، لمبا سفر تھا، مشکلات تھی، کھٹن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر مشقت ہو گئی ہے اس لیے، اور یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ اللہ نے فرمایا یہلکون انفسہم، جہاد سے پیچھے رہ کر یہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اف اللہ عنکا، آیت نمبر 43۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو کچھ منافقین جو تھے انہوں نے خود سے بنا کر کچھ بہانے وغیرہ پیش کیے اور مدینے میں رہنے کی اجازت مانگی۔ تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر ہمیں اجازت نہ بھی ملی تو بھی جو ہے ہم جنگ کے اندر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی جبکہ وہ تو صرف بہانے بنا رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عف اللہ عنکا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی یہ جو آپ سے مسٹیک ہو گئی اس سے درگزر کر دیا کہ آپ کو ان منافقین کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ پھر ہم دیکھتے کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اگر وہ نہ جاتے تو مسلمانوں کے سامنے کھل کر آ جاتا کہ یہ سچے مومن نہیں ہیں۔ لما زنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یعنی کھوٹا اور کھرا، سچا اور جھوٹا دونوں آپ کے سامنے واضح ہو جاتے اگر آپ اجازت نہ دیتے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے اس بات کی اجازت نہیں مانگتے کہ وہ اپنی جانیں اور مالیں اللہ کے راستے میں قربان نہ کریں۔ آیت نمبر 45 انما یستاذنک الذین، اللہ نے فرمایا جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں آپ کو یہ اب کنفرم ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے، یعنی جس کے بعد ہمیں تحقیق کی جستجو لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ادھر ادھر ہی بھٹکتے رہتے، یعنی اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے جو گئے ہیں وہ پکے مسلمان ہیں اور جو نہیں گئے وہ منافق ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اللہ نے فرمایا یہ جو آپ سے اجازت مانگنے آئے ہیں بہانے لگا کر، اگر یہ جانے کا ارادہ کرتے تو یہ کوئی تیاری تو کرتے نا، انہوں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ اور اصل میں یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقت کی وجہ سے ان کو اٹھنا ہی نہیں دیا، فثبتہم، اللہ نے ان کو روک دیا، اور اللہ نے انہیں کہا اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی تمہارا جو نفاق ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اللہ کے راستے میں لڑ سکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص مر گیا اور اس نے جنگ نہ کی اور نہ ہی اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات کی تو وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان کا تمہارے ساتھ نہ جانا ہی بہتر ہے، اگر یہ جاتے تو انہوں نے تمہارے اندر مزید خرابیاں پیدا کرنی تھی، تمہارے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد ڈالنے تھے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، تمہارے درمیان اپنے گھوڑے دوڑانے تھے، مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنی تھی تمہیں پریشان کرنے کے لیے، تمہیں بزدل بنانے کے لیے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے یعنی منافقوں کے جو اندر خباثتیں تھیں، جو گندگیاں تھیں، جو ان کی مکاریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا کہ یہ آپ کے خلاف جو مکر و فریب کرتے ہیں یہ ان کی پرانی عادت ہے،
اور ان کی عادت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کو غلبہ ملے، جس کی واضح مثال ہم نے غزوہ احد کے موقع پر پڑھا کہ مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے، لیکن راستے سے عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابئی، یہ راستے سے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ اور اسی طرح پھر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اسی طرح پھر اس نے مسجد زرار بنائی، ٹھیک ہے، جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا۔ تو ایسے کوئی بھی معاملات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی فطرت میں شامل ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا، لہٰذا آپ نے ان کے نکلنے پر پریشان نہیں ہونا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، آیت نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے، جنگ میں لے جا کر مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ نے فرمایا فتنے میں تو یہ پہلے ہی گر چکے، یعنی جو اللہ کا حکم نہ مان کر جہاد میں نہیں جائے گا وہ فتنے میں گر چکا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر ایک منافق کے بارے میں آتا ہے، جد بن قیس اس کا نام تھا، جد جیم اور دال، بن قیس قاف قلم والا، قاف یاسین۔ اس نے یہ بہانہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا کہ رومی عورتیں جو ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اگر میں وہاں چلا گیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، یعنی میں غلط کام کر بیٹھوں گا، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھ کر یہاں ہی رہنے کی اجازت دے دیجئے، تو میں کچھ مال خرچ کر کے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی یہ آیت اتاری کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالو، تو اللہ نے فرمایا جہاد سے پیچھے رہ کے تو وہ بالکل فتنے میں پہلے ہی گر چکے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو جہاد پر جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود نہ جائے تو اس کی وعید جہنم ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، حسنۃ ان سے مراد کامیابی، فتح، غنیمت، سلامتی، کوئی بھی چیز، اور مصیبت ان سے مراد یعنی مسلمانوں کو اگر وقتی طور پر کوئی ناکامی ہو جاتی ہے، مسلمان زخمی ہوتے یا شہید ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس قدر گندگیوں کے مالک ہیں اور یہ اس قدر اسلام کے مخالف ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ منافق جنگ تبوک میں اس لیے نہیں جا رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رومی جو ہے ایک سپر پاور ہے اس وقت کی، تو یہ مسلمان تھوڑے سارے تعداد میں، وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے ان کو کچل دینا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم وہاں مر جائیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں قبول ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، تمہیں زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت جو پہنچتی ہے وہ ایک کتاب کے اندر ہم نے لکھ رکھی ہے، یعنی جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اگر ہماری قسمت میں تکلیف لکھی ہے تو وہ ہمیں ملے گی، اور کیا ہی اچھا کہ وہ تکلیف اللہ کے راستے میں ہو۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا حمایتی ہے، یعنی مجھ پر خوش ہے، اس کے راستے میں ہمیں خوشیاں ملی ہیں یا اس کے راستے میں ہمیں تکلیفیں ملے، ہم ہر حال میں خوش ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے اور اجر ہے، اور اگر اسے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی جو منافقین تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو تمہاری یہ گندی سوچ ہے، مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو اللہ نے ان کے حق میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آیت نمبر 52۔ یعنی دو اچھائیوں میں سے، دو اچھی چیزوں میں سے ایک جو ہے اس کا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اسے اس کے راستے میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں نکالا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضمانت دیتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اس کے گھر جس سے وہ نکل کر گیا تھا
اس کے بدلے میں اللہ اسے اجر یا غنیمت دے کر واپس لائے گا۔ یعنی مومن کو دو چیزیں ملتی ہیں، یا تو شہید ہو جاتا ہے تو جنتیں ملتی ہیں، اور اگر شہادت نہیں ملتی تو پھر غازی بن کر لوٹتا ہے، اس کو اجر بھی ملتا ہے اور غنیمت بھی ملتی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، مسلمانوں نے اب منافقین کا منہ توڑ جواب دیا کہ تم ہمارے بارے میں جو مرنے کی یا ہارنے کی خواہش رکھتے ہو تو ہمیں تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، جبکہ تم کیا ہو، تمہیں دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب آئے گا، وہ بھی ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دیں گے کہ ہم تم سے لڑائی کریں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آیت نمبر 53، یعنی منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں عذاب رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتے، وہ خوشی سے خرچ کرے یا ناخوشی سے خرچ کرے، یعنی جیسے بھی ہوں تو اس طرح ان کے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ اس منافق نے کہا تھا کہ میں کچھ مال دے کر آپ کی مدد کر سکتا ہوں، تو اس کا یہ مال بھی قبول نہیں تھا کیونکہ عقیدہ درست نہیں تھا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اسلام میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا شرط ہے، ایک اللہ رب العزت پر ایمان ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیا جائے، اور نمبر دو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، وگرنہ کوئی بھی عمل خانہ کعبہ کی تعمیر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ان کے صدقے اور ان کے خرچ وغیرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی عمل قابل قبول ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو خانہ کعبہ بھی تعمیر کرے تو وہ ریجیکٹ ہے، اللہ کی نظر میں مقابل قبول نہیں ہے۔ اگلی ان کی خامی کیا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز میں آتے ہیں تو ان کا مقصد فائدہ حاصل کرنا یا اللہ سے ملاقات کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سستی کے ساتھ دکھلاوے کے لیے کبھی ایک پڑھ لی تو چھوڑ دی، لوگوں نے دیکھا تو پڑھ لی، نہ دیکھا تو چھوڑ دی۔ اگر آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں بھی نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے اور خالص اپنے رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، تیسرا جو ان کی خامی تھی وہ یہ تھی کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے وہ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوراً خرچ کرتے تھے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کی مال و دولت ان کی اولاد جو دنیاوی ان کے پاس چمک دھمک ہے اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو وہ اچھی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ نعمتیں ان کو اس لیے دیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر ان کو عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ اپنے مال و دولت میں اتنے مگن رہیں کہ کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکلے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں منافقین کا ہی تذکرہ کیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَمَا هُم مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل ایسی قوم ہے جو ڈرپوک ہے، ان کو بڑا ڈر ہے کہ اگر ہم نکلیں گے تو مارے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، آیت نمبر 57، ملجان کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینے کی جگہ۔ مغارت ان کی جمع ہے، غور کہتے ہیں گہری چیز کو، گہری جگہ کو، پہاڑ یا زمین کے اندر جو غار ہوتا ہے وہ بھی گہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر او مدخلن، مدخل کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ کسی چیز کے اندر گھس جانا۔ اللہ نے فرمایا ان کو کوئی پناہ گاہ ملے، کوئی غار ملے، کوئی گھسنے کی جگہ ملے، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو یہ رسیاں تڑوا کر اس کے اندر داخل ہو جاتے، یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مل کر کافر سے نہ لڑتے، اس لیے آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، آیت نمبر 58،
लमस का मतलब होता है ऐब निकालना, तान लगाना। ये भी मुनाफिकों का शेवा था कि जंग के अंदर तो पीछे पीछे रहते, जब माले गनीमत तकसीम होने लगता तो नाउजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान लगाने लगते, ऐब लगाने लगते। जैसे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही बुखारी के हदीस से बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ माल तकसीम कर रहे थे, तो जुल खुवैसरा आया और कहने लगा, जुल खुवैसरा मैं लिख कर आपको बता दूंगी कैसे लिखना है। उसने कहा या रसूल अल्लाह अदल कीजिए, इंसाफ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें वैल हो, यानी हलाकत हो, जब मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतार दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहने दो, इसके कुछ साथी हैं और होंगे कि तुम में से एक अपनी नमाज उनकी नमाज के मुकाबले में और अपने रोजे इनके रोजों के मुकाबले में हकीर समझेगा। वो दुनिया में इस तरह, वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकलता है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आयत उतारी थी कि वमिनहुम यलमिजुका फिस सदकात, यानी उनकी नमाजें बड़ी खूबसूरत होंगी, तुम समझोगे कि बड़े पक्के मोमिन हैं, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं होंगे, मुनाफिक होंगे। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ का तस्करा किया कि आप पर ऐब लगाते हैं, नाउजुबिल्ला। फ़इनूतु मिनहा रजू, अगर इन्हें उसमें से हिस्सा मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं, और अगर ना मिले तो नाराज होते हैं। वलो अन्नहुम रजू मा आताहुमुल्लाहु रसूलु, आयत नंबर 59, अल्लाह ने फरमाया काश वो आप पर ताने लगाने की बजाय काश वो उस बात पर राजी हो जाते जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, जो उसके रसूल ने उन्हें दिया, यानी जो ईमान के रास्ते की तरफ उन्हें बुलाया था। और काश कि दुनिया का माल लेने की बजाय वो कहते हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह ही काफी है, कि काश वो ऐसा कह देते इन्ना इलल्लाहि रागिबून, और वो कहते कि हम अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। जबकि सहाबा किराम का इसके मुकाबले में क्या रवैया था कि उन्होंने अपनी सारा माल सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कर दिया। इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, आयत नंबर 60। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के तान को दूर करने के लिए खुद जो सदके के हकदार थे उनको बयान कर दिया, ताकि इनके मुंह बंद हो जाएं जो कहते थे कि हम भी मुसलमान हैं और हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो उनका तज़किरा कर दिया कि ये मुसारिफ कौन से हैं जिन पर ज़कात जो है वो खर्च हो सकती है। ठीक है, इन्नमा सदकात, यहाँ पर फर्जी ज़कात की बात हो रही है। ठीक है, जो उशर वगैरह हम निकालते हैं वो इनके अलावा किसी और जगह पर खर्च नहीं कर सकते। जैसे रमज़ान के अंदर जो है वो सालाना ज़कात निकाली जाती है। सबसे पहले फुकारा, फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन। ठीक है, हम इनकी वजाहत पहले पढ़ चुके हैं कि यानी इतने बदहाल हों कि इनके पास इतना भी ना हो कि जिसके ज़रिए से वो अपना जो है खर्चा वगैरह चला सके। वल आमिलीन अलैहा, उस पर काम करने वाले, यानी जो ज़कात और उशर को वसूल करने वाले जो आमिलीन मुकर्रर किए जाते हैं, मुलाजम वगैरह, उन पर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। इसी तरह वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, तालीफ़ कल्ब के लिए, इससे मुराद वो नए नए मुसलमान जो हों तो उनकी दिलजोई के लिए, उनको इस्लाम के अंदर दाखिल करने के लिए जो है वो उन पर खर्च किया जाएगा। उसके बाद वफिर रिकाब, गुलामों को छुड़ाने में, आज़ाद कराने में। इसके अंदर ये भी आता है कि अगर कोई कैदी हो उसको रिहा कराने के लिए भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। वल गारिमीन, और जो कर्ज खा हो, यानी कोई कर्ज के अंदर इतना फंसा हो कि उसकी इतनी आमदन नहीं है कि वो अपने कर्ज को उतार सके, तो ज़कात के माल से उसका कर्जा भी अदा किया जा सकता है। वो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, सबीलिल्लाह से मुराद यानी जिहाद वगैरह के अंदर। इसके दो मतलब है फी सबीलिल्लाह के। एक तो ये कि हर नेकी ही अल्लाह ताला के लिए होती है और अल्लाह के रास्ते में होती है, यानी वो फुकरा मसाकीन पर खर्च करना हो या कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा इसका मतलब ये है कि फी सबीलिल्लाह से मुराद जो है जिहाद है, कि उसमें मुजाहिदीन पर खर्च किया जाए, असलहा वगैरह तैयार किया जाए, उसके साथ जो भी जिहाद की ज़रूरियात है उनके अंदर लगाया जाए। वब्न सबील, और मुसाफर पर, खा वो साहिब हैसियत ही हो अपने घर के अंदर लेकिन सफ़र में है और सफ़र में उसको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर उस पर भी ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। फ़रीज़तम मिन अल्लाह, ये 8 ज़कात के मुसारफ हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। जो नफली सदका है वो काफिर को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो ज़कात और उशर है और फ़र्जी सदका है वो काफिर को नहीं दिया जा सकता।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، یہ ان کے غنیوں سے لیا جاتا ہے، ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور ان کے فقیروں پر لوٹا دیا جاتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ اذن کان ہے. اذن سے مراد وہ آدمی ہوتا ہے جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف دینے کے لیے یہ ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی کے اندر یہ بات پائی بھی جاتی ہے تو اذن خیر لکم، یہ جو سننے والا ہے یہ بہت بہترین ہے، کیونکہ تم اس کی نیت دیکھو اور اس کا اخلاق دیکھو، اس کا تحمل دیکھو کہ اللہ کی بات پر بھی یقین کرتا ہے. اور وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی بات پر بھی یقین کرتا ہے. یعنی جو ظاہری طور پر بھی کلمہ پڑھ کر اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس کے رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کی بات پر بھی یقین کرتا ہے. تو تمہاری یہ بکواس کسی صورت بھی میرے نبی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، یعنی ایمان والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے ہیں. وہ ایمان والے چاہے زبانوں سے صرف دعویٰ کرتے ہوں یا دل کے اندر ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راز نہیں کھولتے بلکہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس لیے ہر کسی کی بات سنتے ہیں. اور والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ منافقین آیت نمبر 62 قسمیں کھا کھا کر تمہیں کہتے ہیں کہ وہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ نے فرمایا اگر یہ مومن ہوتے تو دنیا کی بجائے ان کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہوتی. آیت نمبر 63 الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا ان کو نہیں پتا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہ جہنم کے اندر جائے گا. آیت نمبر 64. اب یہاں پر منافقین کی مزید جو کمینگی اور حرکتیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، اسی لیے اس صورت کو الفاظہا کہا جاتا ہے. یعنی یہ رسوا کر کے رکھ دیا اس نے ان کو. اللہ نے فرمایا ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی کوئی صورت اترے جس کے اندر ہمیں نومینیٹ کر دیا جائے، جس میں ہمارے نام لے لے کر بتایا جائے، جس میں ہماری وضاحت ہو جائے کہ ہم اتنے گندے کردار کے مالک ہیں، اتنے گندے ہمارے نظریات ہیں. اللہ نے فرمایا استہزئوا، تم بھی مذاق اڑاؤ، جاؤ اسلام کا جو مذاق اڑاتے ہو نا، ادھر جاتے ہو تو انہیں کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہو تو انہیں کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، میں وہ نکالنے والا ہوں جسے تم چھپا رہے ہو، جس سے تم ڈرتے ہو، اب میں وہ نکال کر اپنے نبی کو بتاؤں گا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے ایسی حرکتیں کیوں کی تو یہ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو صرف بحث مباحثہ کر رہے، ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، شغل کر رہے تھے، مذاق کی باتیں کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، ان بے وقوفوں سے پوچھو تمہیں مذاق کرنے کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے. اور ان سے کہہ دو آیت نمبر 66 میں ان سے کہہ دو آج تم عذر پیش نہ کرو، ہمیں پتہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم تو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، کہ جس نے منافقت سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے وہ مخلص ہو گیا ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور جو منافقت پر ڈٹا رہا اس کو اللہ تعالیٰ وہ گناہگار ہے اور اس کو عذاب دیں گے. المنافقون والمنافقات آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے جیسے ہیں، یعنی کہ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں، ان کے برے کام، ان کے کردار سب کچھ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کی بڑی جو خامی ہے وہ کیا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. وہ یکبزون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی. کالذین من قبلکم آیت نمبر 69. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تھا براہ راست انہیں مخاطب کیا. اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی مال و دولت کے اندر، قوت کے اندر، اقتدار کے اندر بہت بڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی جب دنیا میں جو کچھ انہیں میں نے دیا انہوں نے استعمال کیا. اب تم بھی استعمال کرو، اور وہ بھی تمہاری طرح بحث و مباحثہ کرتے ہوتے تھے، تو آخر کار ان کا سب کچھ
ضائع ہو گیا اور انہوں نے نقصان اٹھایا. تو ذرا آؤ سنو آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. ذرا سوچو، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. اور متفقات سے مراد الٹائی گئی بستیوں سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے کہ ان کی بستی کو اللہ نے پہلے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے، پھر اوپر سے الٹا کر کے نیچے پھینکا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا دیکھو وہ تم سے کس قدر مضبوط تھے. ان کا جرم بھی تمہارے جرم جیسا تھا کہ انبیاء ان کے پاس اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی بیڑا غرق کیا. ہمارا انہوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا. تو اللہ نے فرمایا ان کے حالات پر غور کرو، وہ اتنے مضبوط تھے، اس کے باوجود میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایک لمحے کے اندر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور اگر تم بھی انہی جیسا رویہ اختیار کرو گے تو تم کیسے بچ سکو گے؟ والمؤمنون والمؤمنات. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ دو متضاد چیزوں کا اکٹھے ذکر کرتے ہیں. اسی اصول کے تحت آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ جیسے مومن منافق جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے جیسے ہیں، ان کی عادات اور خصلتیں ایک جیسی ہیں، ایسے ایمان والوں کی عادات اور خصلتیں بھی ایک جیسی ہیں. وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، ایک دوسرے پر رحم میں اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے جس کے اگر ایک اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بھی بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان جو ہے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رحم کرے گا اور ان کے لیے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور جنت کے علاوہ ان کو اللہ کی رضامندی ملے گی. جیسے جنت کے اندر اعلان کیا جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہے گا تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ اب تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں آواز دی جائے گی یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث بنائے گئے ہو. پھر اللہ کی رضامندی اس سے بھی بڑی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ کہیں گے اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہم اجعلنا منہم. ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے. اصل کامیابی تو یہی ہے کہ کوئی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آیت نمبر 73. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو لمبی مدت تک منافقین کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے رہے، ان سے اچھا سلوک کرتے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت اتاری اور آخری جو آیات اتاری تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ آپ نے اس سے پہلے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر لیا، اب قطعاً ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. اب کیا کریں؟ ان سے جہاد کیجئے، کافروں اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. اب کوئی نرمی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، آیت نمبر 74. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قسمیں کھاتے ہیں اور کفر کی قسمیں کھاتے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ قسمیں کھائی ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمانوں سے جو انتقام لیتے تھے وہ صرف اس وجہ سے لیتے تھے کہ اِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام دیا
लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्होंने ऐसा किया। फिर इसी तरह ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं एक लड़ाई में था, तो मैंने अब्दुल्ला बिन उबई से सुना, वो कह रहा था कि इन लोगों पर खर्च ना करो जो अल्लाह के रसूल के पास हैं, यहाँ तक कि ये मुंतशिर हो जाएं जो आपके इर्द गिर्द हैं, और हम अगर मदीना वापस चले गए तो इज्जत वाला जलील को निकाल देगा, नाउज़ुबिल्लाह। कहते हैं कि मैंने ये बात अपने चचा या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया तो आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको भी ये बात बताई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों को बुलाया, उनसे पूछा तो सब ने कसमें खा ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये बात ही नहीं की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झूठा करार दे दिया। तो कहते हैं मुझे इतनी फिक्र लगी कि जो मुझे कभी नहीं लगी थी। तो मैं घर में बैठ गया, मेरे चचा ने कहा तुमने ये क्या चाहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें झूठा करार दे दिया और तुम पर नाराज भी हुए। तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह मुनाफिकून नाजिल की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि सारे झूठे हैं। और उस टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ पैगाम भेजा, हजरत जैद की तरफ पैगाम भेजा और ये सूरत पढ़कर सुनाई और कहा जैद अल्लाह ने तुम्हें सच्चा करार दिया है। सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने आपसे इंतकाम ले रहे हैं, वह हम बिमा लम यनालू, इन्होंने वो इरादे किए हैं जिनको ये कभी भी पहुंच नहीं सकते। जैसे इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, नाउजुबिल्ला। इसी तरह इन्होंने ये मंसूबा बनाया कि हम मुसलमानों पर खर्च नहीं करेंगे। इसी तरह इनका ये मंसूबा था कि हमेशा मदीने के अंदर यहूदी आबाद रहें। फिर इसी तरह इनका ये मंसूबा था कि अब्दुल्ला बिन उबई को मुसलमान बादशाह बनाया जाए, ठीक है। फिर इसी तरह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई। फिर इसी तरह इन्होंने तबूक के अंदर ना जाकर ये चाहा कि मुसलमान मिट जाएंगे। ये मुख्तलिफ मिसालें थी। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने जो जो इरादा किया किसी भी एक चीज़ को हासिल नहीं कर सके। इंतकाम की वजह सिर्फ ये थी कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के पैरोकार हो। फ़यतूबू यकु खैरल लहुम, अगर ये तौबा कर लेते हैं तो इनके लिए बेहतर होता, और अगर फिरते हैं तो दुनिया व आखिरत में इनको दर्दनाक अजाब मिलेगा। वमिन मना हदल्ला लइन आताना मिन फज़लिही, आयत नंबर 75 से 77 तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अगर अल्लाह उन्हें अपने फजल से देगा तो वो ज़रूर सदका करेंगे, वो ज़रूर नेकों में से हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें दे दिया तो उन्होंने बुखल से काम लिया और मुंह मोड़ लिया, ठीक है। तो ये ऐसी जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसके अंदर इन्होंने इस तरह से वादे किए और फिर जाते। फ़ाक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने फरमाया मरने तक, क़यामत तक इनके दिलों में निफाक गड़ा रहेगा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के वादों की मुखालफत की और इन्होंने झूठ बोला। अलम यालमु अन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम, आयत नंबर 78 में अल्लाह ने फरमाया क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह इनकी छुपी और ज़ाहिरी तमाम बातों को जानता है। वो अल्लामुल गुयूब है कि वो इन मुनाफिकों को एक एक को खोल खोल कर सामने करेगा। अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फ़िस सदक़ात, आयत नंबर 79। इसमें मुनाफिकों का एक रवैया ये भी था कि खुद तो खर्च नहीं करते थे, लेकिन जो ईमान वाले बढ़ चढ़ कर खर्च करते थे उनके ऊपर तान लगाते। अगर कोई थोड़ा देता तो कहता तुम्हारे इतने से देने से इस्लाम को क्या फ़ायदा होगा, और अगर कोई ज़्यादा देता तो उसको कहते ये तो सिर्फ दिखलावे के लिए लेकर आया है। मजाक उड़ाते थे दोनों जो है वो मौके पर। जैसे तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने तबूक के मौके पर अपना सारा माल पेश कर दिया था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपना आधा माल जो था पेश किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने 1000 दिनार दिए थे, ठीक है। तो यानी ये सारे जो सहाबा किराम थे वो इस तरह जब करते। और अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि जब सदक़े की आयत उतरी तो हम अपनी पीठों पर बोझ उठाते और उससे जो उजरत हासिल करते थे वो भी लाकर अल्लाह के नबी को देते कि ये इस्लाम के रास्ते में हमारी तरफ से खर्च कर दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मजाक उड़ाते हैं ईमान वालों का, वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस्तग़फिर लहुम, आयत नंबर 80, बहुत अहम आयत है। आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, और अगर आप 70 दफ़ा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला कभी भी इनको बख्शेगा नहीं, क्योंकि इनके अकायद दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है? कफ़रू बिल्लाहि व रसूली, कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया है। यानी नबी भी अगर मुशरिक और मुनाफिक के बारे में इस्तिग़फ़ार करता है तो उसकी इस्तिग़फ़ार भी काबिल कबूल नहीं है। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमा क़अदिहिम, आयत नंबर 81 में अल्लाह ने फरमाया ये मुनाफिक पीछे रहकर बड़े खुश हैं और इन्होंने जिहाद करने को नापसंद समझा। इन्हें कहो ला तनफिरू फिल हर, ये अपने साथियों को कहते हैं कि गर्मियों में ना निकलो, इनको बता दीजिए नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नुम की आग तो इससे कहीं गर्म है। जैसे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी की हदीस है कि तुम्हारी आग जहन्नुम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो आपसे कहा गया या रसूल अल्लाह यकीनन वही काफी थी? तो आपने फरमाया नहीं, वो 69 हिस्से ज्यादा कर दी गई है और वो सब इसकी गर्मी की तरह है, यानी इतनी सख्त होगी। अल्लाह ने फरमाया फल यज़ाकू कलीलम वल यबकू कसीरा, दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है, तुम्हें चाहिए कि रोज ज्यादा और हंसो कम, यानी अपनी आखिरत को याद करो। फ़इज़ाक़ल्लाहु इला ताइफ़तिम मिनहुम, आयत नंबर 83, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आप की तरफ लौटे तो ये नहीं, फिर मुनाफिकीन का तस्करा है कि आपसे निकलने की इजाजत मांगेंगे तो आप इनको आइंदा के लिए कहें कि लन तखरुजू माइया अबदा, अब तुम कभी भी मेरे साथ नहीं निकल सकते, यानी अब तुम्हारी सजा है, एक जंग से पीछे रहे हो तो आइंदा तुम्हें कभी भी ये मौका नहीं दिया जाएगा कि तुम ईमान वालों के साथ निकल सको। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, आयत नंबर 84, ये तब नाजिल हुई थी जब अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था वो फौत हुआ। तो उसका बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा मुझे अपनी कमीज दे दीजिए कि मैं उसमें अपने बाप को कफन दूं। वो मुखलिस मुसलमान थे, उनका बेटा जो था, और उसकी नमाज जनाजा भी आप पढ़ाएं, उसके लिए बख्शिश की दुआ करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी कमीज मुबारक भी दी और आपने फरमाया मुझे इत्तला देना कि मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ूं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा का इरादा किया तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आपको खींच लिया और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको मुनाफिकों का जनाजा पढ़ने से मना नहीं किया? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कि इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, बख्शिश मांगूं या ना मांगूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ दिया। तो अल्लाह ने यह आयत उतारी कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, अगर कोई मुनाफिक मर जाता है तो ना ही आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं और ना ही उसकी कब्र पर खड़े हो सकते हैं। यानी ये वाली आयत भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश पर उतरी थी। वला तुजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम, आयत नंबर 85, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर इनके पास माल दौलत की फरावानी है तो ये चीज आपको जो है ताज्जुब में ना डाले। फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरा, आयत नंबर 86 से 87 तक अल्लाह ताला ने फरमाया जब कोई ऐसी सूरत नाजिल होती है जिसके अंदर जिहाद का हुक्म होता है तो उस वक्त ये पीछे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वतुबी अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून, इनके दिलों पर मोहरें लग चुकी हैं, ये कभी भी समझ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का रसूल, आयत नंबर 88 में, अल्लाह का रसूल जो उसके साथ ईमान वाले हैं वो सारे अल्लाह के रास्ते में अपनी माल और जानों के साथ जिहाद करते हैं। उलाइका लहुमुल खैरात, ऐसे लोगों के लिए भलाइयाँ हैं और ऐसे लोग जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। जैसे सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में पहुंच जाने वाला कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस बात को पसंद करे कि उसे दुनिया में वापस भेजा जाए, खा उसे दुनिया की हर चीज दे दी जाए सिवाय शहीद के। वो आरजू करेगा कि दुनिया की तरफ वापस जाए, फिर 10 मरतबा कत्ल किया जाए उस इज्जत की वजह से जो वो देखेगा। अदल्लाहु लहुम जन्नात, आयत नंबर 89, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नतें तैयार की। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के हदीस से आपने फरमाया जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार किए हैं। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जो जमीन और आसमान के दरमियान है। तो जब तुम अल्लाह से मांगो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वह जन्नत का सबसे बेहतर और सबसे बुलंद हिस्सा है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की तमाम नहरें निकलती हैं। वजाल मुअज़्ज़िरून, आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह ताला ने बताया वो लोग जो मुअज़्ज़िरून उज़र पेश करने के लिए आए, यानी जो देहाती थे लेकिन है वो पक्के मोमिन थे, मुनाफिक नहीं थे, किसी न किसी उज़र की वजह से वो जंगे तबूक से पीछे रह गए। तो वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने आपको जो है वो बताया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाद अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूला, कुछ लोग तो इस तरह इसलिए पीछे रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब मिलेगा। ठीक है, या फिर मुअज़्ज़िरून से मुराद वो मुनाफिक थे जो जानबूझकर पीछे रहे और फिर आकर उन्होंने झूठे बहाने बनाए थे लैसा अलज़ुआफ़ा। तो अल्लाह ने खुद ही आयत नंबर 91 में बता दिया कि जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं और माजूर हैं, जो किसी बीमारी की वजह से जंग में नहीं जा सकते, तो या उनके पास इतना माल ही नहीं है कि जिसको वो खर्च करें, तो माल अल मुहसिनीना मिन सबील, ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं है अगर वो जंग से पीछे रहे हैं, यानी उनके लिए कोई भी ऐसी वाइद नहीं है। वला अलल लज़ीना, आयत नंबर 92, और ना ही उस शख्स पर कोई गुनाह है जो आपके पास आता है और आपसे आकर सवारी का सवाल करता है कि अल्लाह के नबी मुझे भी सवारी दीजिए कि मैं जिहाद में जाऊं, और आप उसे कहते हैं ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, मेरे पास तो खुद नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। तो वो जब वापस मुड़ते हैं तो उनकी आंखें बह रही होती है। ऐसे बहुत सारे सहाबा थे जो आए थे और उन्होंने आकर कहा था अल्लाह के नबी हमें भी सवारियां दीजिए, हम भी जंग में जाना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास तो खुद नहीं है, यानी इतनी गुर्बत थी मुसलमानों की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया
وہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل، گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے مالدار ہونے کے باوجود جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیچھے رہنا پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں۔ فہم لا یعلمون، وہ اس کی سنگینی کو نہیں جانتے کہ جو وہ جنگ سے پیچھے رہے یہ کتنا بڑا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں نفاق کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، سب مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں اپنے خزانوں سے ان کے قرض ادا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔